الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ دی اسلامک لا آف انہیریٹنس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 17 ہے، انبورن چائلڈز انہیریٹنس پر، یعنی حمل کا حق میراث۔ یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور ایسی حالت میں اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو میراث کی تقسیم کے کیا اصول ہیں یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ While distributing the assets of the dead, the share of the unborn child shall be reserved. یعنی مرحوم کی میراث کو تقسیم کرتے وقت ابھی جو بچے نے جنم نہیں لیا اس کے لیے بھی میراث کو ریزرو کرنا چاہیے۔ The unborn child shall be considered male. یعنی میراث کی تقسیم کے وقت یہ خیال رکھیں یا یہ ایزیوم کریں کہ unborn child ایک میل چائلڈ ہے۔ If a baby girl takes birth, then the remaining amount shall be redistributed among the heirs. یعنی اگر ایک لڑکی جنم لیتی ہے تو لڑکی کا حق لڑکی کو دینے کے بعد جو باقی مال رہے گا اس کو باقی کے وارثوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ انہیریٹنس آف این انبورن چائلڈ کے سلسلے میں تفصیل دیکھیں گے۔ The unborn child can also inherit whether the child belongs to the deceased or to others. یعنی کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کا بھی میراث میں حق ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے باپ کی میراث ہو یا کوئی دوسرا رشتہ دار جس کا یہ بچہ وارث ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یعنی مثال کے طور پر if the wife of the deceased is pregnant then the child is a potential heir of the father. یعنی جیسا ابھی میں نے پچھلے سلائیڈ میں بتایا کہ اگر مرحوم کی بیوی پریگننٹ ہے تو اس کی اولاد ایک پوٹینشیل ہیئر یعنی ایک طاقتور وارث کی حیثیت سے سیناریو میں آئے گا۔ If the deceased has only brother or brothers and sister or sisters other than the mother, and if the mother is expecting a child, then the child is a potential heir. یعنی مرنے والے آدمی کے صرف بھائی بہن ہیں ماں کے علاوہ۔ اگر ماں ایکسپیکٹنگ ہے یعنی ماں کو اگر کوئی چائلڈ پیدا ہو سکتا ہے then the child is a potential heir، تب وہ چائلڈ مرحوم کا وارث ضرور ہوگا۔ If the grandchildren are expected heirs, then if a daughter-in-law is expecting a child, the child is a potential heir۔ یہ تیسری مثال ہے کہ اگر گرینڈ چلڈرن یعنی پوتا پوتی ایکسپیکٹڈ وارث ہو سکتے ہیں تب ایسی سچویشن میں ڈاٹر ان لا یعنی بہو کو اگر حمل ہے تب وہ بچہ ایک طاقتور وارث کی حیثیت سے فیملی سیناریو میں پریزنٹ ہوگا۔ اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ There are guidelines given by Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam on this issue. He says that the child who is born alive can only inherit and can pass on his inheritance to others. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوا وہ وارث بنے گا اور اپنی میراث دوسروں کو پاس آن بھی کرے گا۔ اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں یہاں۔ It was narrated from Jabir bin Abdullah and Miswar bin Makrumah that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "No child inherit unless he raises his voice or cries." یعنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ انہیریٹ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی آواز کو ریز نہ کرے یا کم از کم روئے، یعنی کہ بچہ زندہ پیدا ہو تبھی وہ وارث بنے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے کافی گائیڈ لائنس ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ڈیڈ بیبی کسی کا وارث نہیں ہوتا، کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا۔ Hence it is a must that the child is born alive to inherit. یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ضروری ہے چائلڈ کو انہیریٹ کرنے کے لیے کہ وہ زندہ پیدا ہو۔ It is also must that at the time of death of the deceased the child is in development stage in mother's womb. اس طرح سے مرنے والا جس وقت مرا اس وقت ضروری ہے کہ یہ بچہ جو ابھی بورن نہیں ہوا یہ اپنے ماں کے پیٹ میں ڈیولپمنٹ اسٹیج میں موجود ہو۔ The latter statement can be proved by recording the duration between the death of the deceased and the delivery of the child. یہ جو اسٹیٹمنٹ کہا گیا اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے اس ڈیوریشن کو ریکارڈ کر کے جو کہ مرنے والے کے وقت اور بچے کی ڈیلیوری کے وقت کے بیچ ہے۔ If the child dies after taking birth, then its share in inheritance will be passed on to his or her heirs. یعنی کہ بچہ پیدا ہوا زندہ لیکن تھوڑے وقت کے بعد اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تب اس کو اس کی میراث کا حق دیتے ہوئے اس کے مزید جو وارثین ہوں گے ان کی طرف اس کا حق پاس آن کر دیا جائے گا۔ Unborn child's influence on other heirs یعنی حمل کا جو افیکٹ ہو سکتا ہے انفلوئنس ہو سکتا ہے دوسرے وارثین پر وہ اس سلائیڈ میں دیکھیں۔ The unborn child یعنی کہ وارث affects other heirs in several ways. وہ دوسرے وارثین پر کئی طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے۔
مثال کے طور پر پہلا افیکٹ دیکھیں، اٹ کین ایکسکلوڈ ادر ہیئر اور ہیئرس ٹوٹلی. ایسا ممکن ہے کہ یہ بچے کی غیر موجودگی میں جو وارث بن رہے تھے وہ وارث ایکسکلوڈ ہو جائیں اس بچے کی پیدائش پر. ایک دوسرا افیکٹ دیکھیں، اٹ کین ایکسکلوڈ ادر ہیئرس اور ہیئرس پارشلی. یعنی پہلا افیکٹ تو یہ ہے کہ وہ دوسرے ہیئرس کو ٹوٹلی ایکسکلوڈ کر سکتا ہے. دوسرا افیکٹ یہ ہے کہ وہ دوسرے ہیئرس کو پارشلی ایکسکلوڈ کر سکتا ہے، یعنی ان کا حق میراث ہٹا دے سکتا ہے اپنی موجودگی سے. اور تیسرا افیکٹ ہے the child doesn't exclude anyone. ایسا ممکن ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد فیملی سیناریو سے کوئی ایکسکلوڈ نہ ہو. If a child can exclude any hair, then the latter should not be given any share till delivery. یعنی مرنے والے کی میراث اگر تقسیم ہو رہی ہے ڈیلیوری سے پہلے اور ایسی سچویشن میں وہ انبورن بیبی پیدا ہونے کے بعد کسی وارث کو ایکسکلوڈ کر سکتا ہے تو میراث کی تقسیم میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. If the child is born alive, the other hair should be excluded. Otherwise, the other hair can inherit. یعنی اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو وارث جس کو ایکسکلوڈ ہونا تھا اس کو ایکسکلوڈ کر دینا چاہیے، لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو وہ وارث اپنا حق پائے گا. If a child can partially exclude other hair or hairs, then the least possible share should be given to other hairs. یعنی یہ بچہ اپنی ڈیلیوری پر کسی وارث کا حق ریڈیوس کر سکتا ہے. تو ڈیلیوری سے پہلے اگر میراث کی تقسیم ہو رہی ہو تو اس کا حق کتنا ریڈیوس ہوگا، کتنی لمٹ میں آئے گا، اتنا لمیٹڈ شیئر اس کو دیا جا سکتا ہے. If the child doesn't exclude other hair or hairs even partially, then the specified share can be given to the other hair or hairs. یعنی بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد دوسرے ہیئرس کو بالکل ہی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی ٹوٹلی نہ ہی پارشلی. تب دوسرے ہیئرس کا جو اسپیسیفائڈ شیئر ہے انہیں اس بچے کی ڈیلیوری سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. ڈفرینسز آن دا نمبر آف انبورن چلڈرن. یعنی بعض سچویشنز میں ایک بچہ پیدا ہونے کے بجائے ٹوینز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دو ہو سکتے ہیں، ٹرپلیٹس بھی ہو سکتے ہیں. اس کے سبب علماء میں ائمہ اربعہ میں کچھ اختلافات ہیں، اس کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. If at the time of death of a Muslim, یعنی کسی مسلمان کی موت کے وقت a woman is pregnant and the delivery of the child whose hair is expected within 1 month, then the distribution of inheritance should be preferably postponed till the delivery. یعنی کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے اور وہ بچے کی ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ ہے ود ان 1 month، یعنی 1 مہینے کے اندر تب میراث کی تقسیم کو پریفریبلی ڈیلیوری تک روک دینا چاہیے. ادروائز شیئر آف دا چائلڈ شوڈ بی پریزروڈ while distributing inheritance. ادروائز یعنی ڈیلیوری تک ویٹ نہیں کر سکتے تب اس چائلڈ کا حق میراث پریزرو کر دینا چاہیے، محفوظ کر دینا چاہیے. یوزولی اونلی 1 child takes birth on 1 delivery. یعنی زیادہ پروبیبلٹی یہ رہتی ہے ایک ڈیلیوری پر ایک ہی بچہ پیدا ہو. However, there is a possibility of more than 1 child, hence jurists have given their statements to resolve this situation. لیکن یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایک سے زیادہ بچہ پیدا ہو، اسی لیے علماء نے اپنے قول اس سلسلے میں دیے ہیں تاکہ اس سچویشن کا حل نکل آئے. یہاں دیکھیں ڈفرینسز among jurists on the number of unborn children. یعنی الگ الگ اماموں نے الگ الگ قول دیا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 4 sons اور 4 daughters ایکسپیکٹ کریں ڈیلیوری کے وقت، اور 4 sons یا 4 daughters میں جن کا بھی حق زیادہ ہوتا ہے اتنا پریزرو کر کے باقی کے ایسٹس کو دوسرے شیئرز اور ریسیڈیریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ دیکھیں امام شافعی کا قول only those heirs are given their share whose share neither depends on the gender nor the number of sons or daughters. Remaining hair shall wait till the delivery. یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسے شیئرز جن کا شیئر یہ انبورن چائلڈ پہ ڈیپینڈ ہی نہیں رہتا، نہ ان کی تعداد پہ نہ ہی اس کی جنڈر پہ، یعنی یہ لڑکا ہے یا لڑکی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ایسے شیئرز کو ان کا حق ڈیلیوری سے پہلے ہی دیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے وارث جو بچوں کی تعداد پہ ڈیپینڈ رہیں گے جن کو ڈیلیور ہونا ہے یا بچوں کے جنڈر پر یعنی ان کی جنس پر ڈیپینڈ رہتے ہیں، ایسے وارثین کو، ایسے ورثاء کو ڈیلیوری تک ویٹ کرنا چاہیے. امام مالک کا قول دیکھیں ڈسٹریبیوشن آف دا اسٹیٹ شوڈ بی withheld till the delivery of the child. امام مالک کا قول ہے کہ جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی میراث کی تقسیم نہیں ہونا چاہیے. امام حنبل کہتے ہیں 2 sons اور 2 daughters whichever holds bigger amount. یعنی کم از کم 2 لڑکے یا کم از کم 2 لڑکیاں ڈیلیور ہو سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور اگر لڑکوں کا حق زیادہ ہوتا ہے تو لڑکوں کو ایزیوم کریں، اگر لڑکیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے تو لڑکیوں کو ایزیوم کرتے ہوئے ان کی میراث کو پریزرو کر دیں، محفوظ کر دیں، اور باقی کی جو
میراث ہے وہ ریمیننگ شیئرز اور ریسیڈیریز میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ آخر میں دیکھیں امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے ایک مشہور شاگرد ہیں، کہتے ہیں 1 son اور 1 daughter، یعنی یہ تصور کیا جائے کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ڈیلیور ہوگی، whichever holds bigger amount، یعنی اگر لڑکا زیادہ اماؤنٹ لے گا تو زیادہ اماؤنٹ پریزرو کر دیں، نہیں اگر لڑکی زیادہ اماؤنٹ لینے کے چانسز ہیں تو لڑکی کا جتنا حق ہوگا اس کو پریزرو کر دیں اور باقی کی میراث کو باقی کے شیئرز اور ریسیڈیریز میں تقسیم کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔